اداکار طلعت حسین انتقال کر گئے۔ طلعت حسین کافی عرصے سے علیل تھے، کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ طلعت حسین نے کئی مشہور ڈراماؤں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ جاندار اداکاری کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ طلعت حسین نے 50 سال تک اداکاری کی دنیا میں جوہر دکھائے۔ طلعت حسین نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا سوگواران میں چھوڑا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ہوائیں، کشکول، طارق بن زیاد شامل ہیں۔ جب بھی طلعت حسین سے ملا، باپ جیسی شفقت اور پیار ملا۔ طلعت حسین کا ہر کردار لاجواب تھا۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کی نیوز سے گفتگو۔ نامور اداکار جاوید شیخ نے کہا، طلعت حسین کی وفات سے شوبز کی دنیا لاوارث ہو گئی۔ پی ٹی وی، تھیٹر، ڈرامے کی دنیا میں طلعت حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ طلعت حسین باکمال اداکار اور بہترین انسان تھے۔ ساتھی اداکاروں سہیل احمد، بشرا انصاری، بہروز سبزواری، احمد شاہ اور دیگر کا شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ طلعت حسین کے انتقال سے اداکاری کی فیلڈ میں پیدا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ سینئر اداکاروں کا وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ طلعت حسین ایک لیجنڈ اداکار تھے۔ ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کا زمانہ معترف تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں، طلعت حسین ہمیشہ مداحوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ طلعت حسین نے اپنی آواز اور اداکاری سے ہر کردار میں جان ڈال دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی ملاقات۔ بجلی لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو، معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزراء کی کل دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شہری رحمان وفد میں شامل۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مالی سال 2024-25 کے بجٹ پر بھی مشاورت کی گئی۔ پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ صوبے میں مراکز صحت اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے، ہر ضلع میں کارڈیالوجی اور پیٹس بلاک بنانے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز پروجیکٹ پر اظہار اطمینان۔ ملک کے بیشتر شہروں میں قیامت خیز گرمی۔ پنجاب اور سندھ شدید گرمی سے سب سے زیادہ متاثر۔ گھوٹکی اور گمبٹ میں ٹیمپریچر 48 ڈگری پر پہنچ گیا۔ ڈی آئی خان 44، پشاور 41، اسلام آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور میں آج پارہ 46، کراچی میں 38 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ گزشتہ روز موئنجو داڑو 51 ٹیمپریچر کے ساتھ گرم ترین علاقہ رہا۔ دادو اور سکھر میں پارہ 49 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ گرمی میں اضافے کے ساتھ بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5845 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی طلب 24500 میگا واٹ، پیداوار 18655 میگا واٹ ہے۔ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے، جبکہ شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی بندش جاری۔ پنجاب کے 108 افسران اسمگلرز کی سہولت کاری میں ملوث نکلے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ وزارت داخلہ نے کارروائی کے لیے پنجاب حکومت کو افسران کی لسٹ فراہم کر دی۔ فہرست میں شامل افسران پنجاب کے مختلف علاقوں میں تعینات سول سروس، محکمہ خوراک، پولیس، ریونیو اور انسداد دہشت گردی کے محکموں سے تعلق ہے۔
ناقدین کے زبانوں پر تالا لگا دیا. ایک قوم بن جائیں اور دن رات محنت کریں, کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا. SAFC پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. صوبوں کو, وفاق کو مل کر چلنا ہے, خالی برادر ممالک نہیں, دوسرے ممالک بھی SAFC کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو لیٹ اس ریزالو ٹوڈے. SAFC صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے, وزراء شامل ہیں, کابینہ شامل ہے. UAE نے $10 ارب کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا. مجھے پوری امید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے. ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, اب تجارتی اور معاشی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں. ترقی اور کامیابی کے لیے کوئی جادو ٹونا کام نہیں آئے گا. SIFC کی کامیابیوں نے ناقدین کا منہ بند کر دیا ہے. SIFC صرف فوجی افسران کا نام نہیں, تمام وزراء اعلیٰ بھی اس کا حصہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال. اپنے عوام کو ریلیف کے لیے آخری حد تک جاؤں گا, صوبے کے شیئرز پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. بانی PTI ہماری پہلی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی SIFC کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور نے اپنے صوبے کی بات کی. انہوں نے کہا وہ SIFC سے باہر نہیں. وزیر اعلیٰ KP نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. زراعت کے شعبے میں بہتری کے باعث معیشت میں بحالی کے اثرات نمایاں ہیں. تخمینے کی نسبت شرح نمو میں خلاف توقع بہتری آئی. حالیہ مالی سال میں شرح نمو 2.38% سے تجاوز ہونے کا امکان. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے مالی سال 2024 کی سہ ماہی اور سالانہ تخمینے کی رپورٹ جاری کر دی. KP میں صوبائی حکومت اور پیسکو آمنے سامنے آ گئے. پیسکو نے بجلی چوری کے خاتمے تک لوڈ شیڈنگ میں کمی سے معذرت کر لی. ذرائع کے مطابق بنوں اور پشاور میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے. پشاور کے 50 فیڈرز پر لائن لاسز 80 سے 90% ہیں. لاہور کے علاقے مناوا میں لاہور رنگ کے پروگرام لاہور زون کی ٹیم پر حملہ. اینکر پرسن میاں نوید زخمی. تھانہ مناوا میں مقدمہ درج. وزیر اطلاعات کی مذمت. IG پنجاب کا نوٹس. ملزم گرفتار. صحافتی تنظیموں کی بھی حملے کی شدید مذمت. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کا حکومت سے غنڈہ عناصر کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ. ڈیڑھ ماہ قبل ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے کندکوٹ کے 5 بینک ملازمین بازیاب. اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ورثہ کا کہنا ہے موقعوں کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان ادا کیا ہے. صفدر آباد کے نواحی گاؤں شیروکی کے شبیر احمد کا شاندار کارنامہ. 65 سال کی عمر میں پاک فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد 3.5 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا. شبیر احمد اپنے گاؤں میں قائم اسلامی اکیڈمی میں بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی کتابوں کا بھی درس دے رہے ہیں. پاکستان آرمی اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے منچن آباد میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. 3000 سے زائد افراد کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئی. شہر لاہور قدیم ثقافتوں میں اپنی مثال آپ ہے. دہلی دروازے میں کرافٹ گھر ثقافت کا بہترین نمونہ. شرٹس، ٹوپیاں، مگ، فائل فولڈرز، پینٹنگز، ٹیبل، چاک آرٹ کاریگروں کی مہارت کو اجاگر کرتا ہے. دستکاری کے فن پارے سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز. سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری. پریوں کا مسکن اور جھیلوں کی ملکہ جھیل سیف الملوک سیاحوں کے لیے کھول دی گئی. 7 ماہ کی طویل بندش کے بعد جھیل سیف الملوک روڈ کو گلیشیئر کاٹ کر جھیل تک کھول دیا گیا. برف سے ڈھکی جھیل کے منفرد نظاروں نے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا.